موقع غیر ملکی ہے، عمران خان کو قتل کرنے کی سازش تیار ہو چکی ہے، پکڑا جاتا ہے، کون دباؤ دیتا ہے؟ اور جو آفیسرز دباؤ دے رہے تھے تو اس سے کیا ادارے کی ساکھ متاثر نہیں ہو رہی تھی؟ دوسرا سوال میرا کہ کچھ دن پہلے آپ نے سنا تھا کہ عمران خان کی ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ ہوئی، سنا تھا آپ نے یہ؟ لیکن اس ہیلی کاپٹر میں ایندھن فیول کہاں سے بھروایا گیا، اور فیول ہیلی کاپٹرز میں بھروانے کا جو اتھارٹی ہے وہ کون ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ۔ اور تیسرا سوال میرا کہ ارشد شریف شہید کے جنازے سے ایک رات پہلے ایک پریس کانفرنس کی گئی، اگر آپ نے عمران خان کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے اور آپ نے ارشد شریف شہید کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے تو ایک آسان سا سوال ہے، جواب سب کو پتا ہے، لیکن ہر بات ہماری زبانی سننا چاہتے ہیں، بس ہمیں آگے کرنا ہے۔ اسلام آباد میں بیٹا ہر صحافی جانتا ہے، لیکن میں وہ سوال پوچھتا ہوں کہ کس کے کہنے پہ وہ ایک دن پہلے رات کو پریس کانفرنس کروائی گئی تھی؟ وہ رابطے بھی آپ ڈھونڈے، ملاقاتیں بھی آپ ڈھونڈے، آپ کو دونوں کا جواب مل جائے گا۔ اور چوتھا سوال کہ جب ارشد شریف شہید کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے کے اندر کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کے اس کو ایک حادثہ اور پھر سٹوری بنا بنا کے وہ پیش کر کے لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کر رہا تھا؟ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، میری پریس کانفرنس، اگر میں کوئی پارلیمنٹ میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں، ساری پریس کانفرنس چلی گی، یہ نہیں چلی گی۔ جب یہ سوال آپ پوچھتے ہیں، یہ نہیں چلی گی، یہ نہیں چلاتے۔ جب ارشد شریف کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے میں وہ کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کر کے سٹوری بورڈ بنا کے پیش کر رہا تھا، واٹس ایپ کر رہا تھا، بیچ رہا تھا، انسٹرکٹ کر رہا تھا؟ ایک سوال میرا یہ تھا، اور آخر میں ایک سوال اور پوچھتا ہوں، پھر میں کچھ باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں آج جس طرح کے 3 افراد کے نام عمران خان صاحب نے دیے، ایک شہباز شریف، ایک قاتل ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے میں جس کے ہاتھ خون سے رگے ہیں، رانا ثناءاللہ جس کے اوپر 22 افراد کے قتل کا الزام اس کے اپنی جماعت نے لگایا تھا، وہ، اور تیسرا میجر جنرل فیصل۔ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس طرح پاکستانی میں سوال ہے، اگر ایک شخص شہباز گل پر بھی جس قسم کا تشدد ہوا، اعظم سواتی 75 سالہ شخص پوتوں اور پوتیوں اور نواسوں کے سامنے اس کے ساتھ جو ہوا، اور پھر ابھی عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا، اگر ایک شخص کا نام آ رہے تو اس سے کس کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے؟ ہماری تو آواز بند کی جاتی ہے، جو بھی بندہ یہاں پہ بولتا ہے کہتا ہے کہ رستے سے ہٹاؤ۔ یہ انسان تو ایسے لگ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی گاجر مولی ہے کہ اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو مار دو۔ کوئی اپنے امن کی بات کرے، ایک گیم ایکسپوز کر دیں، مار دو۔ کوئی ارشد شریف شہید کے حوالے سے بات کرے، کہتے کہ مار دو۔ کوئی عمران خان کے قتل کے حوالے سے سوال اٹھائے، کہتے کہ مار دو۔ کتنوں کو مارو گے؟ 22 کروڑ کا ملک ہے، کتنوں کو مارو گے؟ تو اگر کوئی ادارے کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے تو اس کو پوری طور پہ مستعفی ہونا چاہیے۔ اور میں اپنے تحریک انصاف کے کارکنان کو کہتا ہوں، پاکستانی قوم کو کہتا ہوں، اگر ہر صوبے میں کوئی پارٹی موجود ہے وہ تحریک انصاف ہے۔ اگر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، سندھ، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں کوئی جماعت موجود ہے تو وہ تحریک انصاف ہے۔ 4 صوبوں میں جس کی حکومت ہے وہ تحریک انصاف ہے۔ تو اگر آپ ان کے لیڈر کو رستے سے ہٹاؤ گے تو آپ تو فیڈریشن کے دشمن ہو، آپ تو ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ اور میں تحریک انصاف کے کارکنان کو اور پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، ہم نے پہلے آگاہ کیا تھا، عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور آپ وہ کراس کر چکے ہو۔ میرے پہلے میں سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے عمران خان جب ریجیم چینج آپریشن ہوا
عمران خان صاحب نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، سہولتکار بھی میسر آئے اور اعلیٰ بھی میسر آئے۔ پھر جب عمران خان کی پاپولرٹی بڑھتی گئی اور عمران خان کنٹرول نہیں ہو رہا، قوم نے بھی غلامی مسترد کر دی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بند کمرے میں 4 افراد مل کر عمران خان کو رستے سے ہٹانے کی، قتل کرنے کی سازش تیار کرتے ہیں۔ کی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جو سرغنہ ہے ایک گروہ کا، غیر ملکی ہے، عمران خان کو قتل کرنے کی سازش تیار ہو چکی ہے، پکڑا جاتا ہے۔ کون دباؤ دیتا ہے؟ اور جو آفیسر دباؤ دے رہے تھے تو اس سے کیا ادارے کی ساکھ متاثر نہیں ہو رہی تھی؟ دوسرا سوال میرا کہ کچھ دن پہلے آپ نے سنا تھا کہ عمران خان کی ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ ہوئی، سنا تھا آپ نے یہ؟ لیکن اس ہیلی کاپٹر میں ایندھن، فیول کہاں سے بھروایا گیا، اور فیول ہیلی کاپٹرز میں بھروانے کا جو اتھارٹی ہے وہ کون ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ۔ اور تیسرا سوال میرا کہ ارشد شریف شہید کے جنازے سے ایک رات پہلے ایک پریس کانفرنس کی گئی۔ اگر آپ نے عمران خان کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے اور آپ نے ارشد شریف شہید کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے تو ایک آسان سا سوال ہے، جواب سب کو پتا ہے، لیکن ہر بات ہماری زبانی سننا چاہتے ہیں، بس ہمیں آگے کرنا ہے۔ اسلام آباد میں بیٹا ہر صحافی جانتا ہے، لیکن میں وہ سوال پوچھتا ہوں کہ کس کے کہنے پہ وہ ایک دن پہلے رات کو پریس کانفرنس کروائی گئی تھی؟ وہ رابطے بھی آپ ڈھونڈے، ملاقاتیں بھی آپ ڈھونڈے، آپ کو دونوں کا جواب مل جائے گا۔ اور چوتھا سوال کہ جب ارشد شریف شہید کو شہید کیا تو آدھے گھنٹے کے اندر کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کے اس کو ایک حادثہ اور پھر سٹوری بنا کے وہ پیش کر کے لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کر رہا تھا؟ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، میری پریس کانفرنس، اگر میں کوئی پارلیمنٹ میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں، ساری پریس کانفرنس چلی گی، یہ نہیں چلی گی۔ جب یہ سوال آپ پوچھتے ہیں، یہ نہیں چلی گی، یہ نہیں چلاتے۔ جب ارشد شریف کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے میں وہ کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کے سٹوری بورڈ بنا کے پیش کر رہا تھا، واٹس ایپ کر رہا تھا، بیچ رہا تھا، انسٹرکٹ کر رہا تھا؟ ایک سوال میرا یہ تھا۔ اور آخر میں ایک سوال اور پوچھتا ہوں، پھر میں کچھ باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں آج جس طرح کے 3 افراد کے نام عمران خان صاحب نے دیے، ایک شہباز شریف، ایک قاتل ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے میں جس کے ہاتھ خون سے رگے ہیں، رانا ثناء اللہ جس کے اوپر 22 افراد کے قتل کا الزام اس کے اپنی جماعت نے لگایا تھا، وہ، اور تیسرا میجر جنرل فیصل۔ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس طرح پاکستانی قانونوں میں سوال ہے، اگر ایک شخص شہباز گل پر بھی جس قسم کا تشدد ہوا، اعظم سواتی 75 سالہ شخص پوتوں اور پوتیوں اور نواسوں کے سامنے اس کے ساتھ جو ہوا، اور پھر ابھی عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا، اگر ایک شخص کا نام آ رہے تو اس سے کس کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے؟ ہماری تو آواز بند کی جاتی ہے۔ جو بھی بندہ یہاں پہ بولتا ہے، کہتا ہے کہ رستے سے ہٹاؤ، یہ انسان تو ایسے لگ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی گاجر مولی ہے کہ اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو مار دو۔ کوئی اپنے امن کی بات کرے، ایک گیم ایکسپوز کر دیں، مار دو۔ کوئی ارشد شریف شہید کے حوالے سے بات کرے، کہتے کہ مار دو۔ کوئی عمران خان کے قتل کے حوالے سے سوال اٹھائے، کہتے کہ مار دو۔ کتنوں کو مارو گے؟ 22 کروڑ کا ملک ہے، کتنوں کو مارو گے؟ تو اگر کوئی ادارے کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے تو اس کو پوری طور پہ مستعفی ہونا چاہیے۔ اور میں اپنے تحریک انصاف کے کارکنان کو کہتا ہوں، پاکستانی قوم کو کہتا ہوں، اگر ہر صوبے میں کوئی پارٹی موجود ہے وہ تحریک انصاف ہے۔ اگر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، سندھ، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں کوئی جماعت موجود ہے تو وہ تحریک انصاف ہے۔ 4 صوبوں میں جس کی حکومت ہے وہ تحریک انصاف ہے۔ تو اگر آپ ان کے لیڈر کو رستے سے ہٹاؤ گے تو آپ تو فیڈریشن کے دشمن ہو،
اب تو ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. اور میں تحریک انصاف کے کارکنان کو اور پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں, ہم نے پہلے آگاہ کیا تھا عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور آپ وہ کراس کر چکے ہو. میرے پہلے میں سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا